مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم۔ عزیز سامعین مکرم، اس دنیا میں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ زندگی سب گزارتے ہیں، اس کاروان حیات سے ہر بندہ گزرتا ہے، لیکن نتیجتاً ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اس زندگی کے سفر کو کامیابی کے ساتھ گزارا، اور دوسرے وہ لوگ جو اس زندگی کے سفر میں اپنے آپ کو گزار کے چلے تو گئے، لیکن وہ ان کا سفر ناکامیاب رہا، نامکمل رہا۔ ان دی اینڈ اختتام کے اندر ان کا رزلٹ کوئی نہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک بڑے قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے والد مجوسی تھے اور مجوسیوں کے سردار تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش اور بت بنانے والے بھی تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کے والد مجوسیوں کے سردار تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ مجوسی ان کو کہا جاتا ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، تھوڑے ہیں لیکن موجود ہیں۔ آپ کا تعلق وہاں سے تھا، پیدائش مجوسی خاندان میں ہوئی، لیکن قلب فطرت، قلب سلیم کبھی باطل چیز کو قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد تو تصور بھی نہیں، حالانکہ شراب حلال تھی، لیکن خباثت اور غیر فطری چیزیں کبھی قلب سلیم قبول نہیں کرے گا۔ جس انسان کے پاس اگر قلب سلیم ہو، یہ سالم فطرت والا دل ہو، آج بھی ان خباثتوں میں ملوث نہیں ہوگا، اپنے وقت کو برباد نہیں کرے گا، اپنے آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اپنے آپ کو فضول باتوں میں، گلی کے کونوں میں اور یہ کھیل کی دنیاؤں میں اپنے آپ کو موبائل کے اندر برباد نہیں کرے گا۔ جو فطرتی قلب ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کا دل بھی نہیں مانتا تھا۔ آپ دیکھیں، فضول محفلیں باہر لگا دیں اور جہالت پر مبنی گفتگو کروا دیں، لوگ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ جائیں گے، لیکن جہاں علم کی بات ہو، درس کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، لوگوں کا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ کوئی شرعی عذر ہو، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایسی محفلوں میں بیٹھنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کبھی تصور کیا؟ ابھی دیکھیے گا 5 منٹ بعد یہاں پہ موجود سب لوگوں کو یا کچھ لوگوں کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، کروٹیں بدلنا شروع ہو جائیں گے، تھکاوٹ محسوس ہوگی، بوریت ہوگی۔ لیکن یہی اگر عاطف اسلم کا کانسرٹ ہو تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟
گھنٹہ گھنٹہ بھر لوگ ناچیں گے، گائیں گے، فریش ہو کے گھر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت یہ کہتی ہے کہ جب آپ حق راستے پہ چلتے ہیں تو شیطان آپ پر دگنا تگنا وار کرتا ہے۔ یار یہ میرا بندہ ہاتھ سے جا رہا ہے، پکڑو اس کو بھائی، یہ مولوی صاحب کی باتیں سن کے سیدھے راستے پہ آ جائے گا تو پھر میری دکان بند ہو جائے گی۔ لیکن سلیم فطرت والے اور سلیم قلب والے مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے مذہب کو قبول نہیں کیا، بھاگ گئے۔ دیکھا کہ کچھ لوگ کسی پیغمبر کی عبادت کر رہے ہیں گرجا گھر میں جمع، اور ان کی عبادت کا طریقہ بڑا منفرد ہے۔ ان کے پاس پہنچ گئے، عیسائیوں کے پاس، ان کا مذہب بڑا پسند آیا۔ کم سے کم آگ کی پوجا تو نہیں تھی۔ انہوں نے معلوم کیا کہ ان کا مرکز کہاں ہے، تو پتہ لگا کہ ان کا مرکز فلسطین میں ہے، بیت المقدس۔ اب عزم کر لیا، یہ ہے عزم کہ دین سیکھنا ہے۔ علم نہیں تھا کہ دین حق کون سا ہے، لیکن آپ کے فطرت اور دل کے قریب جو دین آیا، آپ نے کہا وہ سیکھنا ہے۔ چھپ کے اپنے گھر سے نکلے، قافلے میں شریک ہوئے اور بیت المقدس نکل گئے، اس دین کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، کامیابی کی تلاش میں، کیونکہ ان کے دل میں جستجو تھی کہ زندگی تو میں گزار دوں گا، زندگی تو میرے باپ دادا نے بھی گزار دی، لیکن کیا میری زندگی کامیاب زندگی ہے بھی کہ نہیں؟ کیا میرے ماں باپ، آباء و اجداد کی زندگی کامیاب زندگی ہے بھی کہ نہیں؟ اس فکر کے اندر آپ نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی برادری چھوڑی، اپنے آپ کو بیچ ڈالا، لوگوں نے پکڑا، غلام بنایا اور جا کے بیچ دیا۔ آزاد انسان بک گیا، ایک اعلیٰ اور مالدار گھرانے کا تعلق رکھنے والا شخص شہزادہ غلام بن گیا حق کی راہ میں، صرف حق مل جائے مجھے۔ فلسطین پہنچتے ہیں، عیسائیوں کے بڑے پادری اور راہب کے پاس پہنچ کر علم حاصل کرتے ہیں، حق کی تلاش۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا، والعصر، اللہ نے قسم کھائی، اللہ نے قسم کھا کر یہ بتانا چاہا کہ جو اس سے اگلی بات آ رہی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ذرا دل تھام لو، اپنے آپ کو چوکنا کر لو، اپنے آپ کو ذرا محتاط ہو کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ اگلے بڑی اہم بات آ رہی ہے۔ والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور کہا ان الانسان لفی خسر۔ مسلمان، انسان، انسانیت، پوری کی پوری انسانیت، 7 ارب کے قریب لوگ آج کے دور میں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک، ہر شخص کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لاس میں ہے، زندگی بیکار ہے، کوئی مقصد نہیں، خسارہ۔ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب 2 راستے ہمارے پاس آ گئے، کامیابی کا راستہ، خسران کا راستہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کامیابی کے راستے کو تلاش کرنے کے لیے طویل سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہر کامیابی کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے، ایک سوچ انسان کو کامیابی تک لے جاتی ہے، لیکن ابتدا کس سے ہے؟ سوچ سے۔ ایک مشہور کتاب دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے،
اس کا نام ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، 7 کامیاب لوگوں کے عادات۔ دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں، گورے نے لکھی ہے لیکن بڑی عمدہ بات ہے، اور یہ بات قرآن اور حدیث کے اندر 1400 سال پہلے موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کامیابی کا ایک سفر ہے۔ کیا سفر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پہلے اس سفر میں چلنے کے لیے آپ کو ایک فکر کو بونا پڑتا ہے۔ جب آپ فکر بوتے ہیں تو وہ فکر عمل بن کے نکلتا ہے۔ آپ نے ارادہ کیا نماز پڑھوں گا، آپ نے نماز پڑھی، فکر عمل بن کے نکلتا ہے۔ پھر آپ نے اس عمل کو بویا، نماز مستقل پڑھتے رہے، وہ کردار بن جاتا ہے۔ یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ پھر آپ نے اس کردار کو بویا، وہ کردار آپ کی عادت بن جاتا ہے۔ پھر آپ نے اس عادت کو بویا، اس عادت کو پکڑ کے رکھا، اس عادت کو پالش کیا، تو وہ کیا بن گیا؟ آپ کی ڈیسٹنی بن گئی، آپ کی کامیابی بن گئی۔ تو اس سفر میں سب سے پہلے آپ کی فکر ہے۔ اس فکر کو لائیے، بدلیے کہ آیا میں اپنی زندگی میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں۔ اور یہ کامیابی اور ناکامی کی تعریف آپ کو ڈیفینیشن کون بتائے گا؟ قرآن، کیونکہ ذکر قرآن نے کیا، ان الانسان لفی خسر، یہ ہے ناکامی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس راہب کے پاس علم حاصل کرتے ہیں کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے۔ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ موت سے پہلے حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ حضرت میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، بکتا بکاتا غلام بنتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کے پاس علم سیکھنے، اب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا فلاں شخص فلاں علاقے میں ایک بہت بڑا عالم، اس وقت بائبل کا، انجیل کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس آپ جائیے، وہ آپ کو صحیح علم دے گا۔ حضرت سلمان فارسی سفر شروع کرتے ہیں، اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جستجو دیکھیں، فکر تھی اپنے گھر سے نکلے، عمل تھا علماء سے ملنا شروع کیا، کردار تھا مستقل بیٹھنا شروع کیا، اب ان کی عادت بن گئی۔ 3 بڑے راہبوں کے پاس جاتے ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، آخری راہب کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب اس کی انتقال کا وقت آتا ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے بتائیے اب میں کہاں جاؤں گا، کیونکہ میری کامیابی کا سفر مکمل نہیں ہوا، سفر چل رہا ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ راہب کہتا ہے کہ سنو، یہ زمانہ ایک نبی کے ظہور کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تمام علامات آ چکی ہیں کہ کوئی نبی آنے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا اس نبی کی علامت کیا ہے؟ اتنی بڑی دنیا میں کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ کامیابی کی جستجو، کامیابی کی لگن، اس تک پہنچنے کی کوشش، کاوش، محنت۔ اس راہب نے جو انجیل مقدس کا علم رکھتا تھا، اس نے 3 نشانیاں بتائیں۔ اس نے کہا کہ وہ نبی جب ظہور ہوگا تو وہ اس علاقے میں آئے گا جو پہاڑی علاقہ ہوگا، 2 پہاڑوں کے درمیان، اور وہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی۔ دوسری علامت، وہ نبی کبھی صدقہ نہیں کھائے گا، تحفہ دے دو لے لے گا، صدقہ نہیں لے گا۔ اور تیسری علامت، اس نبی کے کندھے اور کمر کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب حضرت سلمان فارسی
اگلے سفر کی جانب بڑھ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ کامیابی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ اگر کسی مقام پہ پہنچ گئے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کی کامیابی ہے، کیونکہ کسی منزل، کسی پوزیشن، کسی منصب اور کسی اقتدار کو حاصل کرنے کے بعد اس پہ قائم رہنا اور اس سے آگے بڑھنا کامیابی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے، اور متکبر کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیخ الکل کہہ کر رک جاتا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا من لیس لہ استاد فاستاذہ شیطان۔ اس کائنات میں ہر شخص کا استاد ہے، ہر شخص کو استاد کی ضرورت ہے، ہر شخص استاد کا محتاج ہے، ہر موڑ پہ استاد چاہیے، ہر لمحے میں استاد چاہیے، ہر کیفیت میں استاد چاہیے۔ ہاں، جس کا استاد نہیں اس کا استاد کون ہے؟ شیطان۔ دنیا میں ایک شخص ہے جس کا کوئی استاد نہیں، وہ ہے شیطان۔ اور انسانوں میں سے بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو شیخ الکل کہہ دے کہ مجھے کسی کی حاجت نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں ہی قل ہوں، تو سمجھ جائیے گا اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سفر پہ نکل پڑے، مدینہ کی سرزمین پہ پہنچے، ایک یہودی کے ہاتھ غلام بن گئے۔ تڑپ کیا تھی؟ اس نبی کے پاس پہنچنے کی۔ غلام بن گئے، ہر روز انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نبی کب آئے گا، میں اس کے ہاتھ پہ بوسہ دوں گا، ہر روز انتظار کر رہے ہیں۔ کامیابی کی تڑپ، کامرانی کی تڑپ۔ ایک دن ایک آدمی نے بولا دیکھو مسلمانوں کے نبی آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی کھجوروں کا ٹوکرا ہاتھ میں دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا کہ یہ تو اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ واپسی آئے تو اپنے کام سے لیٹ ہو گئے۔ ان کے سردار، ان کے آقا یہودی، اس نے زوردار ان کو مارا اور کہا تجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کیا ہوا؟ اب تڑپ دیکھیے گا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سفر وعملوا الصالحات، عمل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی دعوت ہے، صبر۔ کامیابی کا سفر یاد رکھیے گا بڑا مشکل سفر ہوتا ہے، صبر آزما سفر ہوتا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے۔ جنت ایسے نہیں ملتی، گردنیں کٹوانی پڑتی ہیں۔ جنت ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے مستقل محنت کرنی پڑتی ہے۔ 23 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں گزار دیے، اس کے پیچھے کتنی محنت ہے۔ ابو بکر کو صدیق کا لقب ایسے نہیں ملا، عمر کو فاروق کا لقب ایسے نہیں ملا، عثمان کو غنی کا لقب ایسے نہیں ملا، علی کو مرتضیٰ کا لقب ایسے نہیں ملا۔ بڑی محنت ہے، جستجو ہے، صبر ہے، مستقل کاوش ہے، بغیر رکاوٹ کے، بغیر انقطاع کے، یہ ہے محنت۔ اس کے بعد آپ کی منزل آتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی خاموش ہو گئے، صبر کیا، غصے کو پی لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں اور آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ایک نشانی پوری ہو گئی تھی۔ اب دوسری نشانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے پیارے حبیب، یہ صدقہ ہے آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور صحابہ کو کھلا دیا، خود نہیں کھایا۔ دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ پھر آپ دوبارہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئے اور کہا یہ تحفہ ہے آپ کے لیے،
اللہ کے نبی نے خود بھی کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی وہ لمبا سفر، وہ تکالیف، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ مشکلات، حوصلہ آیا، موٹیویشن آئی، عزم ہے، راستہ یہی ہے۔ اب آخری نشانی باقی رہ گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ تشریف فرما تھے، آپ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، کمر کی جانب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ سلمان میری مہر دیکھنا چاہتے ہیں، میری نبوت کی علامت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی قمیض مبارک کو اوپر کیا اور حضرت سلمان فارسی نے آپ کی مہر کو دیکھا، آپ کا بوسہ لیا اور اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ یہ ہے کامیابی کے راستے پہ چل پڑے۔ اب آئے ٹریک پہ، وہ لمبا سفر، وہ تکالیف، وہ پریشانیاں، لیکن عزم جواں تھا، عزم مستقل تھا، استقامت برقرار تھی، اور اس فکر کے بعد اس پہ عمل تھا۔ اللہ نے آپ کو ہدایت کے راستے پہ چلا دیا۔ اور آپ تصور کیجئے پھر نتیجہ کیا ملا؟ نتیجہ یہ ملا کہ حضرت سلمان فارسی جو مجوسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اسلام لانے کے بعد عام صحابی نہیں بنے، بلکہ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھرانے سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو اپنا حصہ قرار دے دیا۔ تصور کیجئے، الا الذین آمنوا، خسارے سے نکلنا فکر کا کام ہے۔ پہلے یہ فکر تو پیدا ہو کہ کیا میں صحیح راستے پہ ہوں یا نہیں۔ آج تو ہماری اکثریت جس حال پہ زندگی گزار رہی ہے، خیر یہ خوش ہے بھائی، ہمیں تنگ مت کرو، ہم خوش ہیں، جیسے گزر رہا ہے خوش ہے بھائی۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے مذہب کو چھیڑو نہیں، اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں۔ مسلمانوں میں کہا جاتا ہے، کیا یہ لقب صحیح ہے؟ کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ اکبر! ہر دین نبی کو تو اس لیے بھیجا گیا کہ ہر شخص کی تزکیہ کیا جائے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہاں ہے؟ ہر اپنے مذہب کو چھیڑو اور دوسرے مذہب کو بھی چھیڑو، تاکہ اپنی بھی اصلاح ہو، دوسرے کی بھی اصلاح ہو۔ یہ تو کافروں کے لیے عقیدہ تھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ تو کافروں کے لیے تھا۔ ہاں، کافروں کو کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یار، تم اپنے مذہب میں خوش، ہم اپنے مذہب میں خوش، ہم اب تیری عبادت، تیرے مذہب کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا معبود تو اللہ ہے، ہماری شریعت اسلام ہے، ہمارا نبی محمد ہے۔ لیکن اسلام میں رہتے ہوئے اگر ایک مسلمان یہ عقیدہ بناتا ہے تو یقین مانیے میرے دوستو عزیزوں، اس سے بڑے خسارے کی کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ اس کی زندگی میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آئے گا۔ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، ہدایت کے سرچشمے، دن میں 25 مرتبہ ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، تزکیہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا ہماری زندگی کامیابی پر ہے یا نہیں۔ ٹٹولیے، اپنا تزکیہ کروائیے، اپنا تصفیہ کروائیے، علماء کے پاس بیٹھیے، قرآن اور حدیث پہ اپنے ایمان کو پیش کیجئے، اپنے آپ کو پیش کیجئے، قرآن کے ذریعے اسکریننگ کروائیے کہ کیا میں ان اصولوں پہ اترتا بھی ہوں کہ نہیں اترتا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ وقت بہت کم ہے،
یہ تزکیے کا وقت، تصفیے کا وقت، فکر لانے کا وقت بہت کم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے ہاں نعمت گردانی جاتی ہی نہیں ہے۔ عام لوگ اس کو نعمت نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ بس ٹائم پاس ہے۔ کیا؟ نعمتان، اللہ کی دو نعمتیں عظیم ترین، جس کے بارے میں آپ سب سے سوال کیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، یہ صحت والی زندگی، تندرستی والی زندگی، سلیم عقل، سلیم قلب، جسم کے اندر طاقت، اپنے ہاتھ سے کھانا کھانا، اپنے قدموں سے چل کے جانا۔ جائیے ہسپتالوں میں چکر لگائیے اور اس نعمت کا اندازہ کیجئے کہ جو لوگ دن میں 3 مرتبہ وہ لکوڈ کھانا کھاتے ہیں، انجیکشنوں کے ذریعے اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ، ایک نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتے، ان سے پوچھئے۔ جائیے ان سے پوچھئے جو آج سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کتنی تڑپ ہوگی کہ اللہ ہمیں موقع دے ہم سجدہ کریں، جھک کر سجدہ کریں۔ ان کے گھٹنے جواب دے گئے۔ میرے دوستو عزیزوں، نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ صحت ہے جو آپ کی اس نعمت کو مکمل کرتی ہے، اور دوسری نعمت فارغ وقت کی نعمت جس کے پاس موجود ہے، یقین مانیے وہ بادشاہ ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص مصروف ہے، کام کیا ہے؟ کچھ نہیں، مصروف ہے۔ لیکن نماز میں کیوں نہیں آتے؟ مصروف ہیں۔ پروگرام میں کیوں نہیں آتے؟ مصروف ہیں۔ ترجمے کی کلاس کیوں نہیں آ رہے؟ مصروف ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ باہر بیٹھے ہوئے۔ عزیز دوستوں، یاد رکھیے گا یہ دو نعمتیں جب چھن جائیں دوبارہ نہیں آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کر کے فرمایا، ان دو نعمتوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر یہ نعمتیں آپ کے ہاتھ سے چلی گئیں، افسوس کے علاوہ انسان کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ تو یاد رکھیے والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ کتنا قیمتی ہے، وقت کتنا قیمتی ہے، یہ ٹائم، یہ سیکنڈز چل رہے ہیں، انسان کی زندگی کے لمحات چل رہے ہیں۔ یہ گھڑیاں بند ہو جاتی ہیں، انسان سو جاتا ہے، لیکن موت کی گھڑی چل رہی ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن میں باہر نکلا، دیکھا کہ ایک برف فروش برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرا سرمایہ خرید لو، میرا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، قبل اس کے کہ پگھل جائے خرید لو۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان کے وقت کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ انسان کا وقت، انسان کی زندگی اس برف فروش کی طرح ہے جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، پگھلتا جا رہا ہے۔ ہر لمحہ انسان اپنی موت کے قریب جا رہا ہے، کامیابی کے راستے کم ہوتے جا رہے ہیں، جوان ہوتا ہے، کامیابی کی اپورچونٹیز، راستے، وسائل زیادہ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھتا ہے، کامیابی کے راستے، وسائل اور وقت کم ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کے پاس ایک وقت میں نہیں رہتی، اور جس کے پاس ہے بہت بڑی غنیمت ہے۔ اٹھے 2 رکعت نماز ادا کرے، شکرانے کے نفل پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیا؟ نمبر 1 وسائل، مال، نمبر 2 صحت، نمبر 3 وقت۔ انسان جوانی کی عمر میں اس کے پاس وقت بھی ہوتا ہے،
صحت بھی ہوتی، تندرستی، لیکن مال نہیں ہوتا، اپنے منصوبے پورے نہیں کر پاتا، تھوڑا آگے بڑھتا ہے، ادھیڑ عمری میں ہے، انسان کے پاس مال آ جاتا ہے، صحت ہوتی ہے، وقت نہیں ہوتا۔ پھر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے بڑھاپے کا، انسان کے پاس مال ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، لیکن صحت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو عزیزوں، ان تینوں کا استعمال، ان تینوں کو صحیح وقت پہ لانا، یہ کامیابی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کے ساتھ، مال کے ساتھ، عمل کے ساتھ، وقت کی فراوانی، صحت کے ساتھ اللہ کو راضی کر دیا جائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو دین، جو کامیابی آپ کے پاس آئی اس کو منتقل کیجئے، حق کی دعوت دیجئے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے ساتھ اپنی اس منزل کو مکمل کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کامیابی کے راستے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا بنائے۔ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی قدرت سے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اور جو کاروباری مسائل میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو برکتوں سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان فرما دے، قرآن کے لیے وقت نکالنا آسان فرما دے، ہماری صحت اور تندرستی کو دین کی خدمت میں لگا دے، ہمارے مال اور دولت کو دین کی خدمت میں لگا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔